السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جنازے کے باقی مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسا مسئلہ بھی ہے جو کہ کافی مشکل پیش آتی ہے، جس میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جس میں مین چیز جو ہے وہ جنازے پڑھانے کی ہے کہ جنازہ کہاں پڑھایا جائے، کدھر پڑھا جائے، کہاں پڑھیں تو درست ہوگا۔ اس کے متعلق کافی لوگ جو ہیں وہ مسئلے بھی پوچھتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے تو اس وقت فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جنازہ جنازگاہ میں پڑھا لیں یا مسجد میں پڑھا لیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ ہے وہ اسی موقع پر پوچھ لیا جائے تو درست ہے، اچھا ہے، پہلے پوچھ کے ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے، یا پہلے جان کے ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہر مسئلے کا علم ہونا ہمارا فرض ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی مسئلے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اتنا ہمیں ہوگا کہ اس بات کا ہمیں علم ہے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا۔ تو اب ہمارا جو ایک اختلاف ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنازہ جو ہے وہ صرف اور صرف جنازگاہ میں ہی پڑھا جائے گا۔ تو اب جو ہمارے جنازگاہ ہیں وہ اکثر قبرستان کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اب قبروں کے درمیان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف اور صرف دیواریں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی کہ یار جنازہ ہی پڑھنا ہے، چھت کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ کے چلے جائیں گے۔ اب وہ کہا جاتا ہے کہ ادھر جنازگاہ ہم نے بنایا ہے تو ادھر ہی جنازہ پڑھیں گے، ساتھ ہی ہم دفنا دیں گے۔ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ دو جگہ پہ جو ہے وہ ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ایک مسجد میں اور ایک ایسی جنازگاہ میں جو فل پیک ہو۔ پیک سے مراد جس طرح مسجد ہے، دائیں سے بھی پیک ہے، بائیں سے بھی پیک ہے، محراب والی سائڈ سے بھی پیک ہے، اور پیچھے والی سائڈ سے بھی پیک ہے۔ اس کا دروازہ ہے، اندر جائیں، جنازہ پڑھیں، اس کو میت کو باقی بعد میں جو ہے وہ جا کے دفنا دیں۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں، جنازگاہ بھی اور مسجد بھی۔ جنازگاہ جو آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی خبر پہنچی تھی، جب وہ فوت ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنازگاہ میں اکٹھا کیا، وہاں پر جو ہے وہ جنازہ پڑھایا گیا، صفیں درست کروائی گئی۔ اور مسجد کا وہ بھی مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کا، کئی صحابہ کرام کا جو ہے وہ مسجد میں جنازہ پڑھایا۔ تو اب یہاں پر ہم نہ تو اختلاف ہے، جو آپ کے زیادہ قریب ہے وہاں پہ جا کر جنازہ پڑھا لیا جائے، لیکن اگر قبرستان میں جنازگاہ بنا ہے، اگر قبرستان میں جنازگاہ ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پیک ہو، کیونکہ اگر قبریں آگے نظر آ رہی ہیں تو وہ یہی ہوگا کہ قبروں کو سجدہ، قبروں کا جو ہے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے، جو کہ سراسر شرک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو یہود و نصارہ کا کام ہے کہ وہ قبروں کو جو ہے وہ عبادت گاہ بناتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اب پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف اور صرف ایک مسجد تھی، باقی مساجد بھی ہیں تھیں لیکن وہ مختلف شہروں میں تھی،
اب تو ہمارے ایک ہی شہر میں کئی مساجد ہیں، ہر علاقے کی اپنی مسجد ہے، لیکن اس وقت مدینہ منورہ کی صرف ایک مسجد ہے، مسجد نبوی۔ تو یہاں تو ادھر نماز جنازہ پڑھایا جاتا، اب کہتے ہیں کہ میت کو کہاں رکھا جائے، یہ بھی ایک بہت ہی مین سوال ہے کہ میت کو کہاں رکھا جائے۔ ہاں اب میت کو جو ہے، کیونکہ میت کا ہم نے غسل تو اس کو دیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن اس کو کہاں رکھا جائے؟ محراب سے دور رکھا جائے، جہاں پیچھے والی جگہ پہ رکھا جائے، جہاں پہ جو ہے وہ کسی کا آنا جانا نہیں ہے، یا جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ اگر نماز کا وقت ہے تو پھر اس کو پیچھے رکھ لیا جائے، اگر نماز کا وقت نہیں ہے، ڈائریکٹ جنازہ ہی پڑھانا ہے، پھر اس کو آگے لا کے رکھ دیا جائے۔ تو یہ طریقے جو ہیں وہ ہمیں علم میں ہونے چاہیے کہ کس وقت کس موقع پر کون سا عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ آگے اب ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، یا میت کو کہاں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اکثر کئی لوگوں کا میں نے سنا ہے، بلکہ میں نے ایک دو دیکھا بھی ہے کہ اس طرف میت پڑھی ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ میت کے یہاں تو سر کی طرف کھڑے ہو کر، یہاں تو میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے راولپنڈی میں ایک جنازے پہ گیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے اس طرح جنازہ پڑھایا، ایک طرف جو ہے وہ انہوں نے میت رکھی ہوئی ہے، اور اس کے میت کے پاؤں والی سائڈ پہ وہ کھڑے ہو کے امام صاحب جو ہیں وہ پہلے انہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد جو ہے وہ جنازہ پڑھایا گیا۔ تو مجھ سے کئی دوستوں نے جو ہے پوچھا، کہ بلکہ کچھ رشتہ دار بھی تھے، کہ حافظ صاحب یہ طریقہ درست ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھنے لگی کہ پہلی مرتبہ ہی ہم نے دیکھا کسی نے ایسا جنازہ پڑھایا۔ تو میں نے کہا میں اب جا کے ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پڑھا ہو، یا ہو سکتا ہے ان کو اس کے بارے میں علم ہو، آپ انہی سے پوچھنا نا شاید۔ تو لیکن جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا تو کسی بھی حدیث میں مجھے اس طرح کا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ تو اس کا طریقہ کار انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں آ جائے گا، وہ میں انشاءاللہ تھوڑا تفصیلی بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے دینی علم ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سنت کے مطابق ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔